پارہ نمبر 26 سورہ محمد آیت نمبر 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَاعْلَمْ تو جان لیجئے، انہو بے شک وہ، لا نہیں، الہ کوئی الہ برحق، الا مگر، اللہ اللہ، واستغفر اور بخشش مانگیے، لذنبک اپنے قصور کے لیے، وللمؤمنین اور مومن مردوں کے لیے، والمؤمنات اور مومن عورتوں کے لیے، واللہ اور اللہ، یعلم وہ جانتا ہے، متقلبکم چلنا پھرنا تمہارا، ومثواکم اور ٹھکانہ تمہارا۔ لہٰذا اے پیغمبر یقین جانو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اپنے قصور پر بخشش کی دعا مانگتے رہو، اور مسلمان مردوں اور عورتوں کی بخشش کی بھی، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارا چلنا پھرنا اور ٹھکانہ تمہارا۔ آیت کا پہلا حصہ دیکھتے ہیں۔ لہٰذا اے پیغمبر یقین جانو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ قرآن مجید نے لوگوں کو صرف ایک اللہ کی عبادت اور بندگی کی دعوت دی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 میں اللہ نے فرمایا، لوگوں تمہارا الہ معبود تو بس ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ معبود نہیں، وہ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، تو صرف ایک اسی کی عبادت کرو۔ پھر سورہ قصص کی آیت نمبر 88 میں فرمایا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے الہ کو نہ پکارو، اس کے سوا کوئی الہ معبود نہیں، اس کی ذات کے سوا ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو۔ پھر سورہ دخان کی آیت نمبر 8 میں فرمایا، اس کے سوا کوئی الہ معبود نہیں، وہی زندگی عطا کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے آباء و اجداد کا جو گزر چکے ہیں ان کا بھی رب ہے۔ پھر فرمایا آیت کا دوسرا حصہ، اور اپنے قصور پر بھی بخشش کی دعا مانگتے رہو۔ اسلام نے جو اخلاق سکھایا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے رب کی بندگی اور عبادت میں چاہے پوری کوشش کرتا رہا ہو، اس کو کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جیسے بندگی کرنی چاہیے تھی اس کا حق ادا کر دیا، بلکہ اسے ہمیشہ یہی سوچنا چاہیے کہ میرے اللہ کا جو مجھ پر جو حق تھا وہ میں ادا کر ہی نہیں سکتا، اور ہر وقت اپنے قصور کا اعتراف کر کے اللہ سے یہی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ تیری خدمت میں جو کچھ بھی کوتاہی مجھ سے ہوئی ہے اس سے درگزر فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے پاک تھے، اس کے باوجود دن میں 70 سے 100 بار استغفار کرتے تھے، تو امت کو بھی اپنے گناہوں پر استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ پھر فرمایا آیت کا تیسرا حصہ، اور مسلمان مردوں اور عورتوں کی بخشش کی بھی دعا کرو، یعنی اپنے لیے بھی اور ان کے لیے بھی دعا کرو، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تمہارا چلنا پھرنا اور ٹھکانہ تمہارا، یعنی اللہ کو تمہاری ہر چیز کا علم ہے۔ یعنی دن کو جہاں بھی تم جاتے ہو، جو کچھ بھی کرتے ہو، رات کو کہاں آرام کرتے ہو، اللہ سب جانتا ہے، اللہ سے کوئی بات کوئی کام چھپا نہیں۔ تو پھر عبادت بھی صرف اللہ کی کرو اور ہر وقت اللہ سے استغفار کرتے رہو۔